وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تجھ سے تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا. تجھ سے تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا. تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں. عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 آپ لوگوں نے سماعت کی. ارشاد رب ذوالجلال ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا. اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے آئے گا کہ جو اللہ سے پیار کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرنے والا. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اپنے ایمان سے نہ پھرنا. اگر تم اپنے ایمان سے پھر گئے تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری سرخوبی کے لیے ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ ان کا محبوب ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. ان لوگوں کی خوبی یہ ہوگی کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرمی ہوگی اور کافروں کے لیے شدت ہوگی. ان کے دل مسلمانوں کے لیے بہت ہی نرم ہوں گے، لیکن کفار کے لیے ان کے دل سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ.
ایک ان کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یاد رکھنا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے، واللہ واسع علیم، اور یہ بات بھی ذہن نشین ہے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 کا آپ لوگوں نے لفظی ترجمہ سماعت کیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ مرتد اسے کہتے ہیں کہ جو اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، سکھ ازم میں چلا جائے، اسے کہتے ہیں مرتد، کہ وہ پھر گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے فتنے اٹھے، تو کہا اے ایمان والو، تمہارے دور میں بھی فتنے آئیں گے، بڑے بڑے وہ علمی دلائل پیش کریں گے، تمہیں طرح طرح کے وہ منصوبوں میں گھیریں گے۔ اے ایمان والو، مسلمانوں، تم اپنے ایمان سے پھسل نہ جانا، تم کہیں بدل نہ جانا۔ یاد رکھنا، اگر تم بدل گئے، تم نے ایمان چھوڑ دیا، تم نے رسول اللہ کی غلامی چھوڑ دی، تو پھر یاد رکھنا تمہاری سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان والے اور لے آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں کچھ لوگ مرتد ہوئے۔ اسود انسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک دستہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ کیا۔ معاذ ابن جبل چلے، فیروز دہلوی نے اسود انسی کو اس کے گھر میں جا کے قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ کی ظاہری حیات طیبہ کی وہ آخری رات تھی، آپ علیہ السلام کو کسی نے بتایا نہیں۔ جب اسود انسی، جس نے فتنہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، نبوت کا دعوے دار تھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اسود انسی صحابہ قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کی آخری رات تھی، اگلے دن آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ امام الانبیاء نے خبر دی، پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کہا ایمان والو، ایسے فتنے آتے رہیں گے۔ ہمارے موجودہ دور میں ایک فتنہ ہے، فتنہ قادیانیت، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ موعود ہوں، کبھی کچھ کہتا ہے۔ تو کہا ایمان والو، ان کے دلائل میں پھنس نہ جانا، ان کے دلائل میں کچھ کہتے صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے، کچھ کہتے ہیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ اے ایمان والو، ایسے فتنوں میں نہ پھنس جانا، ایسے فتنوں میں آ کے ایمان سے پھسل نہ جانا۔ اگر تم نے اپنا ایمان چھوڑ دیا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ سے پیار کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرنے والا ہوگا۔ تو کہا اے ایمان والو، اپنے ایمان کی حفاظت رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، ایمان کو مضبوطی سے پکڑنا، اس سے پھسلنا نہیں، اس سے پھرنا نہیں۔ ہر دور میں فتنے آئے، بر صغیر پاک و ہند میں جن لوگوں نے ایمان والوں کے دلوں میں مصطفیٰ کے عشق کی شمع روشن کی، ان لوگوں میں سب سے بڑا نام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، علم و فن کے شہنشاہ مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے، جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا۔ آپ مولانا نقی علی خان کے گھر بر صغیر میں، بریلوی میں، انڈیا کے اندر 1856 میں پیدا ہوئے۔ مولانا نقی علی خان آپ کے والد گرامی ہیں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن میں ہی
اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم سے نواز دیا تھا۔ 100 سے زیادہ آپ کو علوم پر دسترس حاصل تھی، 100 علوم سے آپ مستفیض تھے۔ 13 سال کا ہمارے آج کے زمانے میں بچہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اسے اپنا سیدھا نام بھی لینا نہیں آتا، لیکن مصطفیٰ کے اس غلام پہ اللہ کا اتنا فضل، اتنا کرم تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 13 سال کی عمر میں مسند افتاء پہ متمکن ہوئے تھے۔ 13 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین کا ان پہ اتنا کرم، اتنا فضل تھا۔ ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ایک نام ہے سائنس کی دنیا میں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا تھا کہ مجھے ایک ایسا امام چاہیے، ایک ایسا علم والا چاہیے کہ میں اس کے پاس جا کے قرآن کا علم بھی دیکھوں، حدیث کا علم بھی دیکھوں اور سائنس کا علم بھی دیکھوں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے ائمہ کے دروازے کھٹکھٹائے لیکن مجھے کہیں سے ایسا امام نہ ملا۔ پھر میں چلتے چلتے بریلوی کے تاجدار کے دروازے پہ پہنچا۔ جب میں اس دہلیز پہ گیا تو پھر لوگوں میں نے دیکھا مجھے ایک شخص ایسا ملا جس کے پاس قرآن کا علم بھی تھا، حدیث کا علم بھی تھا اور سائنس کا علم بھی تھا۔ اس کا نام مولانا احمد رضا تھا۔ کہتے میں نے اس بندے کو دیکھا، اس نے قرآن و حدیث کے علم کو سائنس کا محتاج نہیں کیا، بلکہ اس نے سائنس کے علم کو سرکار کے علم کا غلام بنا دیا ہے۔ اس نے قرآن و حدیث کو سائنس کا غلام نہیں بنایا، بلکہ اس نے سائنس کو قرآن و حدیث کا غلام بنا دیا ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں زمین کے اندر کشش ثقل ہے، یہ ہر چیز کو کھینچتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سیب اوپر سے گرتا ہے، اوپر نہیں جاتا، کدھر آتا ہے؟ زمین کی طرف۔ اس کے اندر کھینچنے کی صلاحیت ہے، قوت ہے۔ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو ہر چیز زمین کی طرف آ رہی ہے، زمین کے اندر کشش ثقل ہے، یہ کھینچتی ہے۔ ایک چھوٹا سا غبارہ، اس کے اندر 1.5 پاؤ بھی ہوا ہم نہیں بھرتے، وہ پھر زمین اپنی طرف کیوں نہیں کھینچتی؟ کہا کوئی چیز اپنی طرف کسی چیز کو نہیں کھینچ سکتی، یہ جو نظام چل رہا ہے یہ کوئی ہے، اسے خدا کہتے ہیں۔ یہ جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ جو یہ زمین ہے یہ حرکت میں ہے، یہ گھوم رہی ہے۔ آپ نے فرمایا زمین گھومتی نہیں، زمین گھومتی نہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا فی 6 ایام، 6 دنوں میں نے زمین و آسمان کو بنایا، تو فرمایا کہ جب زمین کو بنایا تو زمین حرکت کرنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کی صورت میں میخیں اس کے اندر گاڑ دی۔ یہ میخیں زمین کے لیے کون سی ہیں؟ پہاڑ۔ کہا جب پہاڑوں کو میخیں بنا کے زمین کی چھاتی میں اللہ نے ڈالا تو پھر زمین سکون میں آ گئی، زمین گھومتی نہیں، حرکت نہیں کرتی۔ سائنسدان جو مرضی کہیں تو میں ہم وہ بات مانیں گے جو ہمارا قرآن، ہمارا مصطفیٰ کہتا ہے۔ زمین پہلے حرکت میں تھی، پھر پہاڑوں کی میخیں ٹوکی گئی، پھر زمین ساکت ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے زمانے میں دشمنان اسلام نے بڑے پروپگنڈے، بڑے فتنے اٹھائے، کہنے لگے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ و جدل کر کے جیت نہیں سکتے، مسلمانوں کے ساتھ تلوار کے ساتھ ہم کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا ایمان والوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کی شمع کو کھینچ لیا جائے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی یہی کہا تھا نا کہ جو یہ فتنہ پرور ہیں، فتنہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال دیا جائے۔ انہوں نے کوشش کی، اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ
کہ انہوں نے مسلمانوں کی صفوں سے کچھ لوگ تیار کیے تھے، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے۔ کفار نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہ ناموس رسالت پہ سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی عزت میں آنچ آنے نہیں دیتے، لہٰذا ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال دیا جائے۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بھٹو نے وزیر بھیجا تھا کہ جو یہ موجودہ دور کا فتنہ قادیانیت ہے آپ ان کو کافر نہ کہیں، اور یہ بری کیس نوٹوں کا بھرا ہوا ہے، آپ یہ لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا تم مجھے آج خریدنا چاہتے ہو، میں تو پہلے ہی بک چکا ہوں، مجھے پہلے کوئی خرید چکا ہے۔ کہا ہمارے آنے سے پہلے، حکومت کے وزراء کے آنے سے پہلے شاہ احمد نورانی آپ کو کس نے خریدا ہے؟ کہا میں دربار مصطفیٰ میں بک چکا ہوں، میں بازار مدینہ میں مصطفیٰ کے ہاتھوں بک چکا ہوں، سرکار نے مجھے خرید لیا ہے۔ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اے لوگوں مصطفیٰ آخری پیغمبر ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ کہا یہ مسلمان اپنے نبی کے نام پر سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کی شمع بجھا دی جائے، ان کے دلوں سے مصطفیٰ کی محبت کو نکال دیا جائے۔ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے صفوں سے مسلمان خریدے۔ ہاں مسلمان آج بھی بک رہا ہے، مسلمان آج بھی اپنے نبی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ دکانوں پہ بیٹھ کے بتائیے کیا ہم اپنی ایمانداری سے کاروبار کر رہے ہیں؟ ہم جس شعبے میں ہیں اگر ہم رسول اللہ کے وفادار بننا چاہتے ہیں تو پھر آئیے عہد کریں، اللہ نے ہمیں جو جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو ایمانداری کے ساتھ کرتے آپ چلے جائیں، مصطفیٰ محشر کے میدان میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کریں گے۔ لوگ خریدے گئے، ان سے کہلوایا گیا کہ تم ایک اعلان کرو۔ اسی منبر پہ بیٹھ کے لوگوں نے کہا کہ نبی کو علم غیب نہیں، نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ ہاں مسلمانوں نے کہا کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، اگر نماز میں کسی جانور کا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی، اگر پیغمبر کا خیال آ جائے تو نماز معاذ اللہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے ایسے فتنے اٹھائے گئے، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، میں بدبختو بد نصیبو، تم کہتے ہو کہ نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں، نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کے قلم نے لکھا سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند ہو اشارے سے چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تم کہتے ہو کہ سرکار کے پاس کچھ نہیں، آپ نے کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لیں قدرت۔ مولا علی شیر خدا کی گود ہے، مصطفیٰ کا سر اقدس ہے، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، نماز عصر پڑھ چکے ہیں، مولا علی شیر خدا نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوب رہا ہے، علی شیر خدا کی آنکھیں پر نم ہوتی ہیں، آنسو ٹپکے، سرکار نے آنکھیں کھولی، علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی آقا آپ نے نماز پڑھ لی تھی، میری نماز رہ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے۔ کہا علی ادا پڑھنا چاہتے ہو قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ آقا جب سے علی نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے علی کی کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی۔ اب یہاں رک کے ذرا آپ خود بتائیے علی دی ملنگن دی نماز کا کی حال ہے؟ علی کی نماز قضا نہ ہو، اور علی کی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ملنگ ہیں، گندے کپڑے، گندا لباس، پر گندا ان کے بال، اور کہتے ہیں یا علی، یہ علی کے کچھ لگتے، علی کا وہی لگتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت اپنی پیشانی کو جھکانے والا ہے۔ علی کے بیٹوں نے تو 10 محرم کو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ حسین ابن علی کی 10 محرم کو میدان کربلا میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ہے۔ جب آپ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، مورخین لکھتے ہیں اس وقت بھی آپ کی حالت نماز کی حالت تھی۔
اور آج ہم حسینی بنے پھرتے ہیں، ناراض نہ ہونا۔ آج ہم اپنے آپ کو علی کے ملنگ کہتے ہیں، نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ علی تب راضی ہوگا جب علی کے نبی کی 5 وقت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں ٹائم پہ ہم ادا کرنے والے بنیں گے۔ تو مولا علی شیر خدا نے عرض کی آقا میری نماز رہ گئی ہے، تمہیں علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ آقا جب سے علی نے آپ کا رخ انور دیکھا ہے علی کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ کا بس ہاتھ اٹھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، بس مصطفیٰ کا اشارہ کرنا تھا، سورج پلٹ کے واپس عصر کے مقام پہ آ جاتا ہے، علی نماز عصر ادا کر دیتے ہیں۔ اس نقشے کو سامنے رکھ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج الٹے، تم کہتے ہو نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کے پاس اختیار نہیں، کہا اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کو سارے اختیار دیے ہیں، حضور علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے، میرے مصطفیٰ آگے تقسیم فرما رہے ہیں۔ کہتے سرکار کو علم غیب نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غیب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب فرماتے ہیں میں تمہاری شاہرگ سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، میں شاہرگ سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، لیکن نظر آتا دکھائی دیتا، کہا اللہ کی ذات سب سے بڑا غیب ہے، لیکن مصطفیٰ نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت اس نقشے کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں، اور کیا غیب آپ سے نہا ہو بھلا، اور کیا غیب آپ سے نہا ہو بھلا، ارے جب خدا ہی نہ چھپا ہو تم پہ کروڑوں درود۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے کلام کرتے تھے۔ ایک دن عرض کرنے کے باری تعالیٰ میں تیرے سے کلام کرتا ہوں، تیرے کلام میں اتنی لذت ہے، تیرے دیدار میں کتنا لطف ہوگا، تیرے کلام میں تیری آواز میں اتنی چس رس اتنا لطف اتنا مزہ ہے، تیرے دیدار میں کتنا لطف ہوگا۔ ربی ارنی انظر الیک، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا لن ترانی، قرآن کے اوراق شاہد ہیں، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب قرآن کی اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ مجھے کوئی دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں موسیٰ اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے، مجھے دیکھنے کے لیے نظر مصطفیٰ کی چاہیے، مجھے دیکھنے کے لیے نگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی چاہیے۔ یہ کہیں نہیں ملتا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، بلکہ قرآن نے کہا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اے محمدی تو جدھر جدھر اپنا چہرہ کرے گا تجھے خدا نظر آئے گا، لیکن شرط یہ کہ اپنی آنکھ میں خدا کی وہ محبت، مصطفیٰ کا عشق، مصطفیٰ کا پیار بھی تو لانا۔ تو کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، کہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، کہا اے موسیٰ تو دیکھ سکتا نہیں، کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہا باری تعالیٰ مجھے دیدار کروا، کہا اچھا موسیٰ اگر ضد کرتے ہو علیہ السلام تو پھر ایک کام کرو، ہم اپنی تجلی کو پہاڑ پہ ڈالیں گے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر ہماری تجلی سے پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر ہم اپنا دیدار تجھے کروا دیں گے، اگر پہاڑ قائم نہ رہ سکا تو اے موسیٰ تو دیکھ سکتا نہیں۔ تِلْکَ الرُّسُلُ، تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ جو قرآن نے کہا ہے یہ کون سے پیغمبر ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جو مجھ سے کلام بھی کریں گے، میرا بغیر پردے کے دیدار بھی کریں گے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی کو پہاڑ پہ ڈالا، پہاڑ جل کے سرما ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آئی نا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اللہ کے انوار کی تجلی کا تھوڑا سا حصہ دیکھا، میری نظر کی تیزی کا لوگو عالم یہ ہے کہ 3 میل کے فاصلے پر رات کے اندھیرے میں
3 میل کے فاصلے سے، 3 میل کی مسافت سے رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ کے اوپر کالے رنگ کی چونٹی اگر چلتی ہوئی جا رہی ہو، موسیٰ دیکھ کے بتا سکتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی ہے، جس نے تجلی دیکھی اس کی نظر کا یہ عالم ہے، جس نے تجلی والے کو دیکھا اس کی نظر کا پھر کیا عالم ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ۔ تم کہتے ہو سرکار کچھ نہیں کر سکتے، سرکار کے پاس کوئی اختیار نہیں، سرکار مدد نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے کل قیامت میں اگر تو مان گیا۔ آج ان سے اپنا تعلق جوڑ۔ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال کیا گیا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا آپ نے سوچ کے جواب دینا ہے۔ بیداری کی حالت میں آپ کو سونے کی اجازت ہے، لیکن آنکھیں کھول کے سوئیں، اور آنکھیں کھول کے کوئی بندہ سو سکتا؟ یہ کہتے اسی لیے کہ ذرا دماغ کو حاضر کیجئے۔ فرمایا کہ تم بتاؤ کیا اللہ کی ذات کو علم نہیں کہ کس کے پاس کتنی نیکیاں ہیں کتنے گناہ ہیں؟ ذرا بولیے، پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا رب شاہ رخ سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے۔ تو کیا اللہ کی ذات کو اس بات کا علم نہیں کہ کتنی اس کی نیکیاں ہیں کتنے اس کے گناہ ہیں؟ کہا پتہ ہے۔ کیا اللہ کی ذات کو اس بات کا علم نہیں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ معلوم ہے نا۔ تو کہا پھر یہ محشر کا میدان کیوں لگایا جائے گا، یہ اعمال نامے کیوں تولے جائیں گے، یہ میزان کیوں قائم کیا جائے گا، جب خدا کو پتہ ہے کہ اس کے اتنے گناہ ہیں اتنی نیکیاں ہیں، یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، پھر یہ اعمال نامہ کیوں تولا جائے گا، یہ محشر کا میدان کیوں برپا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کی زبانی سنیے، آپ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سارے انبیاء سے ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سارے لوگ آئیں گے نا، ساری امتیں، یہ سیدھے سرکار کی بارگاہ میں بھی تو آ سکتے تھے نا۔ سب کو پتہ ہے کہ محشر کے میدان میں شفاعت کا پرچم کس کے پاس ہوگا؟ حضور کے پاس ہوگا۔ سب کہیں اذهبوا الی غیری، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب امتیں ہر نبی کے پاس جائیں گی کہ محشر کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ شفقت کی جائے، حساب کتاب شروع کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، نوح علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، شیس علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کے پاس یہ امتیں آئیں گی، سب کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ، سب ہوتے ہوتے امام الانبیاء کے پاس آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار کہیں گے انا لہا، میں حاضر ہوں، بولو کیا چاہیے۔ بس محشر کے میدان میں سر مصطفیٰ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، 30واں پارہ سورہ والضحیٰ۔ میرا رب کہتا ہے محبوب میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، اتنا نوازوں گا، جب تک مصطفیٰ تو راضی نہیں ہوگا ہم دیتے ہی چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محشر کے میدان میں سرکار اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھائیں گے جب تک اپنے آخری امتی کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے نہیں جائیں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی اس بات سے بات سمجھ میں آتی، جہنم سے نکال کے پتہ یہ چلا اعمال کرتوت کالے ہوئے جوتیاں، لیکن جوتیاں سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، دہلیز مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اپنا تعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ۔ عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت کا کیسا تھا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مدینہ پاک حاضر ہوئے، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے، عرض کی آقا مجھے زیارت کروائیں۔ کچھ خاص ہوتے ہیں، کچھ خاص الخاص ہوتے ہیں، کچھ لاڈلے ہوتے ہیں۔ کہا حضور مجھے اپنا دیدار کروائیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب نہیں آیا۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، آپ نے پھر کچھ اشعار لکھے، آپ فی البدی اشعار کہنے والے تھے۔ کہا وصوب لالا زار پھرتے ہیں، وصوب لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار
پھرتے ہیں، تجھ سے تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھ سے تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ کہا اے احمد رضا تجھ سے سرکار کیوں پوچھیں کہ میں آ رہا ہوں، تیری یہ عرضی کیوں قبول کی جائے، تو کیا ہے، تجھ سے بڑے بڑے شیدا، بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے مصطفیٰ کے غلام یہاں فقیر کی حیثیت سے چلتے پھرتے ہیں، تو کیا چیز ہے۔ بس یہ شعر کہے مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے، دل کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروا دیا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ عشق تھا۔ کسی نے کہا جی آپ قلم کے ساتھ سخت الفاظ لکھتے ہیں، لوگ سیخ پا ہو جاتے ہیں، کوئی مہربانی فرمائیں، الفاظ ذرا نرم پیدا فرمائیں۔ کہا یہ تو اللہ نے مجھے قلم دیا ہے، اللہ مجھے تلوار دیتا میں گستاخان مصطفیٰ کے سر قلم کر کے رکھ دیتا۔ کہا ان سے کہو میرے سے سودا کر لیں، مجھ سے ٹھیکہ کر لیں، وہ جتنی دیر میرے محبوب کی ہجو، میرے محبوب کی بے ادبی کرتے ہیں، اتنی دیر مجھے برا بھلا کہہ لیا کریں میرے سرکار کو۔ کہا حضور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا جتنی دیر وہ مجھے برا بھلا کہیں گے اتنی دیر کم از کم سرکار کو برا کہنے سے تو بچتے ہی رہیں گے نا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار تھا۔ آپ فرماتے تھے اگر اللہ مجھے تلوار دے دیتا، جو مصطفیٰ کے گستاخ ہیں، مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والے ہیں، میں ان کا سر قلم کر دیتا۔ اگر اعلیٰ حضرت کی ترجمانی موجودہ اس دور میں آپ کسی کی شکل میں، کسی کی صورت میں دیکھنا چاہیں، میں کسی پارٹی کا نام لے کے بات نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کو اشارہ دیتا ہوں کہ ایک مجاہد ویل چیئر پہ نکلا تھا، اس نے اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی ترجمانی کی تھی، من سب نبیا فاقتلوہ۔ اس نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ لوگوں جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے اس کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فقیر تھا، یہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے۔ یار جس کے مرید نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اس مرید کے پیر کا پھر عالم کیا ہوگا۔ کہا جب میری خبر کھودو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کہا جب میری قبر کھودو تو اتنی گہرائی کرنا تاکہ میں کھڑا ہو سکوں۔ عموماً ہماری قبر جب کھودی جاتی ہے دوستوں تو اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ ہم اٹھ کے اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصیت فرمائی، کہا لوگوں جب میری وصال کے بعد، میرے وصال کے بعد میری قبر نکالو نا تو اتنی گہرائی کرنا تاکہ میں کھڑا ہو سکوں۔ کہا حضور کیا حکمت ہے، راز کیا ہے؟ کہا جب سرکار قبر میں آئیں میں کھڑے ہو کر کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ جب نعت خان یہ اشعار پڑھے نا، حروف پہ، الفاظ پہ توجہ کیا کریں، یہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ آپ نے لوگوں کی تربیت کی ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت آپ پڑھیے، فتاوی رضویہ یہ 30 جلدوں پہ مشتمل کتاب ہے، اس میں آپ نے 6,500 سے 7,000 لوگوں کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے۔ آپ ایک حدیث لے کے آتے ہیں ترمذی شریف کی، اس میں لوگوں کی تربیت فرمائی، کہا لوگوں تم ہم مات سے نکل آؤ، یہ جو تمہاری اپنے من گھڑت خیالات ہیں، فلاں نے میرے کام میں رکاوٹ ڈال دی ہے، فلاں نے میرا کام بندش کروا دی ہے، فلاں بندہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کہا کوئی کسی کا کام روک سکتا، کوئی کسی کے کام میں رکاوٹ ڈال سکتا، یہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا ہو گیا، مصیبت آنے والی۔ کہا کچھ نہیں ہوتا۔ کہا اے لوگوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے پوری دنیا مل کر اگر کسی بندے کا نقصان کرنا چاہے، اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، پوری دنیا مل جائے بندے کا نقصان ہو سکتا۔ کہا لوگوں باہر نکلو،
یہ کدھر تم جا رہے ہو جھوٹے پیروں کی طرف، یہ میرا حساب کتاب لگانا۔ کون سا حساب کتاب؟ جو حساب کتاب لگوانے والا ہے وہ آپ سے کہتے ہیں 2 کلو گوشت لے آنا، 1 بکرا لے آنا، اس کے پلے خود کچھ نہیں، وہ تو اپنی دکانداری چلا رہا ہے، وہ تو سرما بیچ رہا ہے، وہ تو پھکیاں بیچ رہا ہے۔ کہا لوگوں ان تہمات سے، ان غلط قسم کی رسومات سے نکل جاؤ۔ کوئی بندہ کسی کا کاروبار کو بندش نہیں کر سکتا، رکاوٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کا بھلا کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر اس کا نقصان کرنا چاہے نقصان کر سکتی؟ اگر اللہ کسی کا بھلا نہ کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر اس کا بھلا کرنا چاہے، کوئی دنیا کا طاقتور بندہ بھی اس کا بھلا کر سکتا؟ کہا ان خرافات سے، ان تہمات سے نکل آؤ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں ایک ہی بات سمجھائی ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، بس یہ ہمارا عقیدہ ہے، انہیں جانا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہمارے نبی آخری پیغمبر ہیں۔ کوئی قادیانیت کی صورت میں آ جائے، کوئی اسود انسی کا پتر آ جائے، کوئی مسلمہ کذاب آ جائے، ہمارا عقیدہ ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان کیا۔ اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں، ہمارا نبی آخری نبی ہے اور حضور تاجدار ختم نبوت ہیں، اور ہمارے نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے لبیک لبیک من سب نبیًا، من سب نبیًا، بس ہمارا عقیدہ ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ، سنت